اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میرا ذہن تھا کہ جب الیکشن کا دورہ شروع ہوگا اور چونکہ وہ وقت بھی قریب ہے، اور اس میں نے عہد کیا تھا کہ میں سیاسی حوالے سے اس وقت تمام قلم آزمائی شروع کر دوں گا جس وقت تحصیل میں یا علاقے میں کوئی سیاسی پہلا بینر لگا، تو میں کالم بھی اور ساتھ تبصرہ بھی دوں گا۔ اس حوالے سے گزشتہ دنوں ایک بینر ایسا آویزاں ہوا ہے جو مسلم نجوم کے حوالے سے ہے، مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہے، عید الاضحیٰ کا نام دیا گیا ہے، اور اگر عید الاضحیٰ کے حوالے سے لگنا تھا تو چھوٹی عید بھی گزری ہے، اگر عیدوں کے دیگر کسی تقریب میں، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ دن سے مسلم نجوم خان نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنے طور پر ضرور کریں، لیکن اس کو اب بھی میڈیا ہائی لائٹ جب کریں گے تو اس وقت پھر ساتھ تبصرہ بھی آئے گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا پہلے ایک مسلم نجوم کے حوالے سے میں ڈبیاں کے علاقے میں ایک پروگرام ہوا، اس میں بھی کینٹ کے 2 کونسلر صاحبان سیف علی اور جو امیدوار تھے مسلم لیگ نون کے وہ شفیع خان، وہ دکھائے گئے تھے۔ اب صورتحال یہ بنتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا زمینی حقائق ماحول کیا ہے۔ پہلے تو الیکشن ہوئے تو آپ نے صوبائی اسمبلی میں 8 امیدواروں نے کاغذات جمع کرا دیے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا رائٹس ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ صوبائی اسمبلی میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے، الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ کچھ سال کی محنت ہوتی ہے، غمی شادی ڈیل کرنی پڑتی ہیں، آنا جانا پڑتا ہے، پبلک سے رکھ رکھاؤ پڑھنا پڑتا ہے، ان کے پروگرام کرنے پڑتے ہیں، ان کو جب اپنا حکومتی دور ملتا ہے، با اختیار دور ملتا ہے، وہاں تعمیر ترقی کے کام بھی کرانے پڑتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ جو بندے ادھر ادھر سے کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں وہ ضرور کھڑے ہوں، لیکن ابھی جلدی نہ کریں، کیونکہ اب آپ کے پاس ایک آدمی ملک عمر فاروق کی شکل میں ایک ایسا آدمی ہے جس کی پارٹی کے حوالے سے بھی خدمات ہے، علاقے کے حوالے سے بھی خدمات ہے، اور اس آدمی نے آپ سب سے زیادہ کام کر رکھا ہے۔ اس نے چودھری نثار علی خان کے ساتھ بھی کام کیا، وہاں سے آغاز کیا، 92 سے لوکل گورنمنٹ چیئرمین کی حیثیت سے آغاز کیا، پھر اس نے صوبائی اسمبلی میں آغاز کیا، جتنا بھی وہ کرتا رہا وہ آپ کے لیے کام کرتا رہا۔ پہلے وہ کام کے مجبوریوں میں معاملات ہو سکتے ہیں کہ جو نثار علی خان با اختیار تھا وہ وہی ہے کہ وہ جیسے چڑیا پر بھی نہیں مار سکتی اس مرضی کے حوالے سے، تو علاقے میں بھی اس کی یہی صورت تھی، لیکن اب وقت جو ہے ساتھ ساتھ سب کو اختیار کرے۔ تو ملک عمر فاروق کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس شخص کو جب اختیار ملا تو اس نے سب سے پہلے کینٹ میں کیا سیاست کا کیا ثبوت دیا؟ اس نے 10 وارڈوں میں کہیں بھی اپنا جو ہے وہ رشتہ دار نہیں لایا، اس نے 10 وارڈوں پر مکمل جو ہے وہ پارٹی کی امانت اور کی سمجھ کے اس کو الیکشن کو ڈیل کیا، چھوٹے طبقے کو ساتھ میں لایا، نیچے بیٹھنے کی، نیچے گروپوں کو ساتھ میں لایا اور سب کا اعتماد نیچے سے لیا، اوپر پارٹی کے ہائی کمان کو رکھا، اور پھر جب فیصلہ کرنے کے وقت آئے تو انہوں نے اپنی ذات پر بھی فیصلہ دے سکتے تھے، پارٹی نے ان کو اختیار دے دیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے پارٹی کے ہائی کمان لیول راجہ شاہد خاقان عباسی جیسی شخصیت کو جو وزیر اعظم کے منصب کے لیول کا آدمی تھا، اس نے مقام بلا کر لوکل گورنمنٹ کے جو ہے وہ معاملات ڈیل کرائے، تو یہ سب سے بڑی دیانتداری تھی۔ اب جو ہے چودھری نثار علی خان کے گروپ میں جانے کی وجہ سے ذیشان صدیق بٹ کو جو ہے وہ جس وقت بحران میں تھی، ذیشان صدیق بٹ نے صوبائی میں آ کر بہت بہترین کردار ادا کیا، اس کے بعد کردار بھی ادا کیا، ساتھ یہ بھی کیا کہ دوبارہ چند دنوں بعد جب گروپ مل گئے تو انہوں نے پھر گروپ کے ساتھ مل کر بھی کام کیا، پھر وہ یہ برسہ جتنا بھی 4-5 سال کا ٹائم ہے وہ مکمل لوگوں کے ساتھ نیچے بیٹھ کر سب دوست احباب کو ساتھ ملا کر چل رہے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ چاہیں کہ کسی حوالے سے 2 کینٹ کے کونسلر بنا دیں، میں ٹیکسلا کینٹ کو ہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ دیکھیں وہاں پوزیشن کیا بنتی ہے، آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، آپ کو ساتھ نیچے دیکھنا بھی پڑے گا۔ نیچے ٹیکسلا کینٹ کے حوالے سے یہ میرے پاس شیٹ پڑی ہے، اس میں یہ پوزیشن ہے کہ عابد حسین نے 770 ووٹ لیے مسلم لیگ نون۔ یہ عابد حسین کون ہے؟ یہ عابد حسین یہ سیٹ ون کیا ہوا ہے، یہ عمر فاروق کی مٹھی میں ہے، یہ عمر فاروق کا ساتھی ہے، یہ اس کا دائیں بازو ہے، بالکل اس کے ساتھ اس کی مرضی منشا، یہ دونوں مرضی منشا کے علاوہ نہیں ادھر ادھر جائیں گے۔ وہاں بھی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ 284 ووٹ لیے، پی ٹی آئی وہاں کمزور تھی،
اب وہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی آدمی ہیں جیسے اس وقت وہ یاسر محمود، منور خان، ساجد محمود خان، رضا ہے، یا چاند شاہ کاظمی ہے، سعد علی خان ہے، یہ تمام لوگ پی ٹی آئی کے نام کے ضرور وابستہ تھے، لیکن اب وہ دوبارہ غلام سرور خان کے ساتھ ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی بھی کوئی پارٹی کو غلام سرور خان کو کراس نہیں کرے گا۔ تو اب صورتحال کیا بنتی ہے؟ صورتحال یہ بنتی ہے، آگے غلام دستگیر ہے، غلام دستگیر نے دیکھیں 568 ووٹ لے کر جو ہے وہ وارڈ نمبر 2 کو ون کیا، وہاں وارڈ نمبر 2 کو ون بھی کیا، اور ساتھ یہ ہے کہ یہ اس وقت ذیشان کے حق میں بہت زیادہ ہے۔ اور آگے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے وارڈ نمبر 3 میں شفیق ہیں، وہ ہار گئے تھے، ساجد محمود خان نے 1306 ووٹ لیے اور شفیق خان نے 848 ووٹ لیے، لیکن 848 والا آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک سائڈ پر اگر آ گیا ہے۔ سیف علی خان ہے، اس نے 648 ووٹ لیے، وہ صرف 2 ووٹوں سے 646، رضا شاہ نے ووٹ لیے، صرف 2 ووٹوں سے وہ سیٹ ون ہوئی ہے۔ اور لیکن وہاں زرار اختر امان کو دیکھیں، وہ بھی ذیشان صدیق کے حق میں ہے۔ اور اس طرح آپ یہ نہیں دیکھ سکتے، آپ کوئی بھی جلدی نہ کریں، میں آپ کو بہترین مشورہ دیتا ہوں 7 8 10 آدمی نے کاغذات جمع کریں، بے شک 7 8 10 آدمی کاغذات جمع کریں۔ اعتماد کے معاملے میں جلد بازی کی ابھی پارٹی کے سطح پر میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس جب عمر فاروق لیول جیسا آدمی ہے، وہ کبھی بھی آپ سے بددیانتی نہیں کرے گا، وہ جہاں بہتر سمجھے گا وہاں وہ آ جائے گا، کسی آدمی کو لے آئے گا، اور وہ یہی ہے۔ ملک عمر فاروق کے لیے تو ٹھیک ہے، مسئلہ یوں بھی اس کو سوٹ کرتا ہے، مثلا ادھر اس کے علاقے میں اس کی ماحول بنا ہوا ہے، ادھر علاقے کے اگر اس کو کوئی ماحول بنا کے 4 5 یونی کونسل ہے، ننیال بنیال گگن چاند، یہ جو جن کو اس نے اگر ادھر ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے، اس کے ساتھ ملکہ کو ادھر ادھر آ گئی تو یہ اس کا یہ مطلب تو نہیں۔ وہاں تو ملک عمر فاروق کا سب سے زیادہ بیک گراؤنڈ ہے، وہاں سب سے زیادہ اس کی پوزیشن اچھی ہے، اور مسلم لیگ نون کی ووٹ بھی ہے، اور وہ اتنی طاقتور ووٹ ہے کہ وہ آگے کسی ایک امیدوار کے حق میں نہیں جائے گی، مسلم لیگ نون کے حق میں۔ اس حلقے میں ووٹ غلام سرور خان کا ووٹ ہے، اس حلقے میں مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف کا ووٹ ہے۔ صرف آپ نے پارٹی سطح پر اعتماد سے چلنا ہے۔ میں اس حوالے سے کالم بھی لکھ سکتا ہوں۔ اب کیٹ میں دیکھیں، آپ جو ہے وہ 247 ووٹ سے ہار گئے تھے، جو جنرل ووٹ جمع کیے جائیں تو 3641 ووٹ مسلم لیگ نون کے بنتے ہیں، 3888 ووٹ جو ہے وہ غلام سرور خان کے بنتے ہیں، یہ گروپ کے بنتے ہیں۔ اب غلام سرور خان کے تو آدمی کوئی بھی نہیں جو ادھر ادھر جائے گا، تو رہ گیا مسئلہ جو وہاں آگے دیکھیں وہ ابراہیم خان ہے، اس نے وہ چودھری نثار علی خان کو پہلے سپورٹ کرتا رہا، اب بھی اگر وہ ابراہیم خان سپورٹ کرتا ہے تو ابراہیم خان کے جو بزرگ تھے انہوں نے اس پورے حلقے کو اپنے زمانے میں جیت رکھا تھا۔ وہ 5 وارڈوں پر مشتمل جو کینٹ کا ایک وارڈ تھا، تو کس زمانے میں انہوں نے پوری اس علاقے میں، ان کے والد کونسلر تھے جی، تو اس طرح ان کے جو بوجھا ہے انہوں نے وہاں ورک کیا ہوا ہے، وہاں وہ بھی آدمی آ جائیں گے۔ اب جہاں چودھری نثار علی خان بھی اگر آ جاتا ہے اور غلام سرور خان بھی مضبوط لیول پر ہے، مسلم لیگ نون بھی وہاں جو ہے بالکل برابری پوزیشن، تو وہاں دیکھ سوچ سمجھ کر آپ کو چلنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ کا نام اس وقت اگر برتری کی ہائی لیول پر ہے تو آپ سب کچھ جو ہے وہ بن مرضی سے جیت جائیں گے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ ملک عمر فاروق پر اعتماد کر کے چلا جائے۔ شکریہ۔ رفاقت علی اوان، سلونی نیوز ڈیسک۔